محمد سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ محمد سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہوئے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے 73 ووٹ درکار تھے۔ ارکان اسمبلی نے نو منتخب وزیر اعلیٰ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ اراکین کی نعرے بازی، اپوزیشن کی جانب سے انتخابی عمل کا بائیکاٹ، واک آؤٹ۔ وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے 4 امیدوار میدان میں تھے۔ سہیل آفریدی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پرچی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنا، اپنے زور بازو پر جہاں پہنچا ہوں میرے نام کے ساتھ آفریدی ہے، اس لیے تسلیل کی گئی۔ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، سب سے پہلے پاکستانی ہوں، پھر پختون ہوں۔ قبائلی ہونے پر فخر ہے، میرے خاندان کا کوئی فرد سیاست میں نہیں، میرے نام کے ساتھ زرداری، بھٹو یا شریف نہیں۔ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ قبائلی علاقوں پر حکومت کی جا رہی ہے۔ تخت و تاج دے کر اپنے نظریے سے ہٹ جاؤں گا تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اسیران کی رہائی کے لیے آج سے اقدامات شروع کر دیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا، وزیر اعلیٰ کا انتخاب غیر آئینی ہے، اب بھی علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے کا انتخاب نہیں ہو سکتا، غیر قانونی عمل کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اپوزیشن لیڈر عباد اللہ کے خطاب کے دوران شور شرابہ۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی نے کہا، اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو، چند لوگوں کی خواہش ہے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہ بنے، آئین لوگوں کی خواہش پر نہیں چل سکتا۔ علی مین گنڈا پور کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسپیکر نے علی مین گنڈا پور کا استعفیٰ درست قرار دے دیا۔ رولنگ دیتے ہوئے کہا، نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا عمل مکمل طور پہ قانونی اور آئینی ہے۔ خوشی ہے تمام جماعتوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی حلف برداری کا معاملہ پی ٹی آئی کا آج حلف لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ مستعفی ہو چکا ہوں، جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، ہماری اکثریت ہماری مرضی۔ اسی دن استعفیٰ دے دیا تھا جس دن بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی تھی۔ 8 اکتوبر کو استعفیٰ گورنر کو بھیج دیا تھا، جمہوری عمل ہونے دیں، تاخیری حربے استعمال نہ کریں۔ ملکی مسائل کا واحد حل بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ وفاقی حکومت ہمارے صوبے میں امن و امان پر توجہ دے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ علی مین گنڈا پور کا اسمبلی میں خطاب۔ سہیل آفریدی پرچی وزیر اعلیٰ ہیں، بیگم اور باجی کی لڑائی میں وزیر اعلیٰ تبدیل ہو رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کا جعلی انتخاب ہوا، ایک وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوا، دوسرا کیسے آ گیا؟ کچھ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، سہیل آفریدی نے صرف بڑکیں ماریں، صوبے کی ترقی کے لیے کوئی بات نہیں کی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال ہے، لوگوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ امن معاہدے پر عمل درآمد، یرغمالیوں قیدیوں کی رہائی کا تبادلہ۔ حماس سے رہائی پانے والے 20 اسرائیلی یرغمالی اسرائیل پہنچ گئے۔ حماس نے یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا تھا۔ غزہ سے 28 یرغمالیوں کی لاشیں بھی آج اسرائیل کے حوالے کی جائیں گی۔ اسرائیل سے رہا ہونے والے 150 فلسطینی غزہ پہنچ گئے۔ والہانہ استقبال، 20 اسرائیلیوں کے بدلے 2000 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کے اہل خانہ خوشی سے نہال۔ تل ابیب میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر اہل خانہ خوش، رہائی کی لائیو کوریج دیکھی، جذباتی مناظر۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن کانفرنس، غیر ملکی سربراہان کی آمد کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ شرم الشیخ پہنچ گئے۔ صدر ٹرمپ اور مصری ہم منصب مشترکہ صدارت کریں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کی کانفرنس میں شرکت شیڈیول۔ ایران، اسرائیل اور حماس امن کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے۔ امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی پارلیمنٹ آمد، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات لکھے۔ ٹرمپ کو اسرائیلی صدارتی تمغہ دیا جائے گا۔ ٹرمپ اسرائیل کے دورے کے بعد غزہ امن کانفرنس میں شرکت کے لیے مصر روانہ ہوں گے۔ غزہ جانے پر فخر محسوس کروں گا، ہر فرد کو امن عمل کا حصہ بننا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں حماس دوبارہ اسلحہ حاصل کر رہی ہے، انہوں نے 60,000 افراد کھو دیے، یہ بہت بڑی پسپائی ہے۔ چاہتے ہیں فلسطینی محفوظ طور پر تعمیر نہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ کی اسرائیل روانگی سے قبل طیارے میں گفتگو۔
اسلام آباد میں پاکستان، ترکی اور آذربائیجان کی سیفری کی سپیکرز کانفرنس۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار سعدی کا کہنا تھا کہ سیفری کی شراکت حکومتوں کی نہیں بلکہ عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے۔ سلامتی کا موجودہ عالمی نظام شدید دباؤ کا شکار ہے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے اصولوں کی خلاف ورزی بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ میں 2 سالہ ظلم اور بربریت انسانیت کے چہرے پر بدنما داغ ہے۔ کشمیری عوام 7 دہائیوں سے اپنے حق خود ارادیت سے محروم ہیں۔ بھارت کی جانب سے جارحیت کا قوم اور افواج پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، سابق اسپیکر رانا محمد اقبال اور سابق وزیر منشاء اللہ بٹ پنجاب کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ انوش رحمان کو سینئر مشیر بنانے کا فیصلہ، نئے وزراء آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں تقریب 4 بجے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے تبلیغی جماعت کے شورا اراکین کی ملاقات۔ مریم نواز کی اجتماع کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے اور بہترین انتظامات کی ہدایت۔ مریم نواز کا رائے بینڈ اجتماع کے لیے 3 دن الیکٹرو بس چلانے کا اعلان۔ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائے بینڈ تک چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی رائے بینڈ جانے والے راستوں پر فوری پیچ ورک کا حکم۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جوڈیشل کمیشن کہے سپریم کورٹ کے تمام ججز آئینی بینچ میں ہیں تو قبول ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال، جی بالکل ہمیں قبول ہوگا۔ وکیل عابد زبیری کا جواب، کہا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئے ججز فل کورٹ کا حصہ ہونے چاہیے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا سوال، وکیل نے کہا فل کورٹ کا معاملہ پہلے چیف جسٹس کو جائے گا۔ اگر چیف جسٹس دیکھنے سے معذرت کریں گے تو سینئر پیونی جج کو بھیجا جائے گا۔ جسٹس محمد علی نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس کو کیسے بھیجا جائے گا؟ چیف جسٹس روسٹر کے سربراہ نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کیوں چاہتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے؟ صوبائی دارالحکومت لاہور کے راستے متعدد مقامات پر بند، موٹر ویز، اورنج ٹرین، میٹرو بس معطل، تعلیمی اداروں میں بھی چھٹی کا اعلان۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج ہونے والے امتحانات ملتوی۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دوبارہ بند، ٹھوکر نیاز بیگ، بابو صابو انٹرچینج پوائنٹ پر بند کر دی گئی۔ ملتان روڈ سکیم موڑ سے یتیم خانہ چوک تک بند۔ کرول گھاٹی، دروغہ والا، چونگی امر سدھو اور لیلیانی میں راستوں کی بندش۔ مرید کے شیخو پورہ، فیض پور، کوٹ عبد المالک میں بھی راستے بند۔ جڑواں شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے، راستے کھل گئے، ٹریفک بحال، کنٹینرز ہٹانے کا کام جاری۔ لاہور سے ناروال اور سیالکوٹ جانے والی ٹرینیں منسوخ۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کمیشن، ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز۔ 159 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو مہم کے دوران 4 کروڑ 54 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف۔ بچوں کو پولیو ویکسین کے ساتھ وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ قومی پولیو مہم 19 اکتوبر تک ملک بھر میں جاری رہے گی۔ خاتون اول لاسوا بھٹو کا انسداد پولیو مہم کے حوالے سے ایکس پر پیغام لکھا، پولیو کے خلاف جنگ پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے، آئیں سب انسداد پولیو ورکرز کے ساتھ کھڑے ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے میٹرنٹی ہوم میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پولیو کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان اور افغانستان میں پولیو کیسز موجود ہیں۔ پاکستان اور IMF میں اسٹاف لیول معاہدے کے لیے ورچوئل مذاکرات کا آج سے آغاز۔ وزارت خزانہ اور FBR کی اقتصادی ٹیم ورچوئل مذاکرات میں شریک ہوگی۔ وزیر خزانہ کی IMF کی MD کرسٹینا سے ملاقات شیڈیول۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے اور اقتصادی ٹیم کے مابین کچھ نکات پر اتفاق کے لیے بات چیت ہوگی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ ایک ہی دن 100 انڈیکس نے 5 نفسیاتی حدیں کھو دیں۔ سٹاک مارکیٹ 1,58,000 پوائنٹس 700 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ پاک فوج کا ایک اور عالمی اعزاز، پاکستان آرمی کی ٹیم نے مشق کیمبرین پیٹرول 2025 میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کیمبرین پیٹرول مشق میں 137 ٹیمز کی شرکت۔ کپتان محمد سعد کی قیادت میں آرمی کی ٹیم نے سونے کا تمغہ حاصل کر کے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ روسی صدر نے جنگ ختم نہ کی تو یوکرین کو ٹوماہاک میزائل فراہم کر سکتے ہیں۔
امریکی صدر ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا یوکرینی صدر زیلنسکی سے ٹوما ہاک میزائل کی فراہمی پر بات ہوئی ہے۔ امریکہ یوکرین کو میزائل براہ راست نہیں نیٹو کے ذریعے دے گا۔ روسی صدارتی ترجمان نے کہا امریکی اقدام کو نئی جارحیت سمجھا جائے گا۔ امریکہ کے ٹوما ہاک میزائل کی رینج 2500 کلومیٹر ہے جو ماسکو تک پہنچ سکتی ہے۔ یوکرین امریکی مدد سے روسی توانائی تنصیبات پر حملے کر رہا ہے۔ حملوں کا مقصد روسی معیشت کو کمزور کرنا اور روسی صدر کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ فرانسیسی صدر نے وزیراعظم کی سربراہی میں نئی کابینہ تشکیل دے دی۔ نئی کابینہ میں صدر ایمینوئل میکرون کے حامی اور کچھ غیر سیاسی شخصیات شامل۔ زینویل وزیر خارجہ برقرار، وزیر دفاع کیتھرین کو یوکرین کی حمایت اور یورپی سلامتی کے امور دیکھنے کی ذمہ داری مل گئی۔ نیونیز کو وزیر داخلہ اور لیسکیور کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ دائیں بازو کی ریپبلکن پارٹی نے اپنے 6 اراکین کو حکومت میں شامل ہونے پر نکال دیا۔